بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2228 ہے، اور آج سورہ نوح کی صرف ایک آیت، آخری آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، رب اغفر لی، اے میرے رب تو میری مغفرت فرما، ولیوالدیہ اور میرے والدین کی بھی، ولیمن اور اس شخص کی بھی جو داخل ہوا بیتیا میرے گھر میں، مؤمنہ مومن ہو کر، وللمؤمنین اور ایمان والوں کی، والمؤمنات اور ایمان والیوں کی، ولا تزید الظالمین اور تو زیادہ نہ کر ظالموں کو، الا مگر تبارا تباہی و ہلاکت میں۔ ترجمہ یوں ہے، میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجیے، میرے والدین کی بھی، ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا اور کوئی چیز عطا نہ فرمائی۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار میری اور میرے والدین کی مغفرت فرمائیے، اور ہر اس شخص کی جو مومن ہو کر میرے گھر میں آیا ہو، اور سارے مومن مردوں اور سارے مومن عورتوں کی بھی مغفرت فرمائیے۔ دوسری بات، جو لوگ ظالم ہیں انہیں تباہی کے سوا اور کوئی چیز عطا نہ فرمائیے۔ بزرگان محترم، کافروں کے لیے بد دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے اور سارے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار میری اور میرے ماں باپ کی، اور جو کوئی بھی مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا ہو ان سب کی، اور تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ علماء تفسیر نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والد اور والدہ دونوں بھی صاحب ایمان تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں والدین سے مراد آپ کے آبا و اجداد ہیں، یعنی باپ، دادا، پردادا وغیرہ وغیرہ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے بھی آبا و اجداد گزرے وہ سب اس سے مراد ہے۔ امام کلبی علیہ الرحمہ کے مطابق کل 12 اجداد آپ کے، حضرت نوح علیہ السلام کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان گزرے، اور سب کے سب مومن تھے، لہذا آپ نے سب کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائی، اور آپ کی مہربانی ایمان والوں کے ساتھ اس قدر تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے تمام مومن مردوں اور تمام مومنہ عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور ظالموں پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے پھر سے ایک بار ان کی ہلاکت اور تباہی کی دعا فرمائی کہ ولا تزید الظالمین الا تبارا، کہ یہ جتنے ظالم ہیں ان سب کی ہلاکت اور تباہی میں آپ اضافہ فرمائیے۔ اس آیت سے ہمیں دعا کا طریقہ اور سلیقہ ملتا ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، سب سے پہلے اپنی مغفرت کی دعا مانگو، اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے، اور پھر اس کے بعد تمام انسانوں کے لیے دعا مانگو، ان کی مغفرت کی دعا مانگو۔ اس لیے کہ انسان پر اگر اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کا حق ہے تو والدین کا حق ہے، اس لیے ان کے لیے اولاد کو دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ آدمی کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، ان میں ایک نیک اولاد ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ پھر آخر میں ساری امت مسلمہ کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایک دعا کا طریقہ ہے جو ہمیں سکھلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کے صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، اور دینی امور میں اتباع نصیب فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ 1 سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے، آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔
آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی ایک مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5,000 روپے دیجیے. صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کے 5,000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے.